انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ دل آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا ہو۔ جو برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہ کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا حوصلہ رکھنا۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ ہم ساری زندگی یہ سوچنے میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ آخر میں اتنا ہی کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندگی میں اگر ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کی کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگتی ہے۔ لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی فضول تھوڑی ہے جسے کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیا جائے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، ریلیکس اور پر اعتماد رکھیں، اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کیسے یہ میرا رب جانتا ہے۔ رات چاہے جتنی بھی اندھیری ہو، سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو اس نصیب کے آخری صفحے پر دعا کا ایک خانہ بھی رکھتا ہے، پھر اس خانے میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو اللہ نے وہی دینا ہے جو وہ چاہتا ہے، حالانکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا وہی جو میرا بندہ چاہے گا۔ اگر اللہ کو تمہاری رضا کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کے آداب سکھاتا ہی کیوں؟ اگر ہاتھ کی لکیریں نہ بدل سکتی تو وہ تمہیں معجزوں کا یقین دلاتا ہی کیوں؟ وہ جو دعاؤں کا خانہ خالی ہے نا، اسے تم نے خود اپنی طرف سے تڑپ سے بھرنا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے۔ مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی ہے اور اس کی جیت ہو گئی ہے، لیکن یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کریں،
کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود آپ کی گواہی دے گا۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا ایک گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر اپنے چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ بنا نماز ناکامی کے سوا آپ کچھ نہیں پاؤ گے۔ جو آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے اور نماز کی ترغیب دیتا ہے وہی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے ہیں تو اس پر غمگین بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ بغیر کھوئے کچھ بھی نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔ زندگی میں جو لوگ کبھی کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب وہی انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ جو کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے اللہ کی عدالت میں ثابت بھی کرنا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر کسی کے بارے میں لکھو یا بولو کہ حقیقت لکھ رہے ہو یا الزام لگا رہے ہو۔ سورج نکلنے سے پہلے بستر سے نکل جاؤ۔ پرندوں کی تسبیح سے پہلے اللہ کی عبادت شروع کر دو۔ نمازوں کو مضبوطی سے پکڑ لو اس سے پہلے کہ موت تمہیں آ پکڑے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ صرف ایک بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے نبھانے والا بھی اور جانے والا بھی۔ اللہ فرماتا ہے جب تم پر کوئی ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ بھروسہ ہمیشہ نسل دیکھ کے کیجیے، کیونکہ بکریاں ہمیشہ سوکھا گھاس کھا کے میٹھا دودھ دیتی ہیں اور سانپ ہمیشہ میٹھا دودھ پی کے بھی ڈھس لیتا ہے۔